بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ ہم نے بدنور پر حملہ کر کے دوبارہ اس آباد سرزمین کو تسخیر کر لیا ہے اور باغیوں کے لشکر کو مار بھگایا ہے، لیکن خزانہ بہرحال نہیں مل سکا، اس لیے کہ ایاز خان اپنے ساتھ لے کر بھاگ گیا۔ ہر شخص بخوبی واقف ہے کہ ہم جس وقت تخت نشین ہوئے تو اپنے باپ کی وراثت میں ہمیں صرف چند توپوں، بندوقوں، تلواروں اور ڈھالوں کے علاوہ کچھ میراث نہیں ملی۔ اس وقت ہمارا خزانہ بالکل خالی ہے، لہٰذا تمہیں زر فعل ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ آئندہ اگر خدا چاہے گا تو مملکت کی آبادی اور بندوبست کے بعد تمہاری رقم کی ادائیگی کے لیے میں کارخانوں کو حکم جاری کر دوں گا۔ ایلچیوں کو یہ جواب دینے کے بعد اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ اس نے ایک شخص محمد عثمان کا انتخاب کیا۔ یہ ایک نیک آدمی تھا اور ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا قریبی خدمت گزار بھی تھا اور گفتگو کرنے میں خوب مہارت رکھتا تھا۔ عثمان کو ٹیپو سلطان نے کچھ نقدی قیمتی تحائف اور کچھ ایسے نوادرات دیے جو انگریزوں کو شکست دینے کے بعد ہاتھ لگے تھے، اور عثمان کو حکم دیا کہ وہ مرہٹوں کے حکمران نانا فرنویس کے پاس جائے اور یہ تحائف اسے پیش کرے۔ اس طرح سلطان ٹیپو چاہتے تھے کہ مرہٹوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں اور کوئی ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے۔ سلطان کے ایلچی محمد عثمان نے مرہٹوں کے حکمران نانا فرنویس کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے ٹیپو سلطان کے عطیے اور تحائف پیش کیے۔ مرہٹوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، کیونکہ سلطان نے ان کی سفارت کو جو یہ دندان شکن جواب دیا تھا کہ ہم اپنی میراث میں چند توپیں اور بندوقیں رکھتے ہیں، وہ اب تک ان کے دل میں کانٹا بن کر کھٹک رہا تھا۔ ویسے بھی مرہٹے ٹیپو سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ یہ کام اکیلے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے حیدرآباد دکن کے مسلمان حکمران نظام علی سے مشورہ کیا۔ ٹیپو سلطان کے ایلچی کو واپس بھیجنے کے بعد مرہٹوں نے نظام علی خان سے ایلچیوں کے ذریعے گفتگو کی اور دونوں حکومتیں اس بات پر متفق ہو گئیں کہ مل کر ٹیپو سلطان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد مرہٹوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ادھر حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی نے بھی حسب وعدہ لشکر تیار کیا۔ کہتے ہیں نظام علی جو لشکر لے کر نکلا، اس میں 40,000 سوار اور 50,000 پیادہ تھے، اور وہ شہر بیدر کے راستے ٹیپو سلطان کے قلعے بادامی کی طرف بڑھا۔ دوسری جانب مرہٹے بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر ٹیپو سلطان کے قلعے بادامی کی طرف بڑھے۔ مرہٹوں کے لشکر میں 80,000 سوار، 40,000 پیادے، 50 توپوں کے علاوہ دیگر کافی سامان جنگ اور اس کے لیے ان گنت باربرداری کے جانور تھے۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر قلعہ بادامی سے باہر اکٹھے ہوئے۔ دونوں لشکریوں کی تعداد رضاکار ملا کر 2.25 لاکھ کے قریب بنتی تھی، جبکہ ٹیپو سلطان کے لشکر کی اتنی تعداد نہ تھی۔ بہرحال مرہٹوں اور نظام علی کے لشکریوں نے قلعہ بادامی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مورچے بنا کر قلعہ کی فصیل پر انہوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ بار بار مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکریوں نے یورش کرتے ہوئے قلعہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ان حملوں میں ان کے بکثرت لشکری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ مرہٹے اور نظام دکن بزور شمشیر تو اس قلعے کو فتح نہ کر سکے۔
آخر انہوں نے قلعے کے محافظوں سے بات چیت کی اور مصالحت کے نتیجے میں قلعہ پر مرہٹوں اور نظام دکن کا قبضہ ہو گیا۔ قلعہ پر قبضہ ہونے کے بعد دونوں حملہ آوروں نے اس قلعے میں اپنا مرکز قائم کیا اور وہاں سے اپنے مختلف لشکر ٹیپو سلطان کے دوسرے قلعوں اور علاقوں کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیے۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر ایک طرح سے ٹیپو سلطان کے علاقوں میں پھیل گئے اور اس طرح انہوں نے دھار اور جالی بیل کے قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ انہوں نے بزور نہیں کیا بلکہ 30,000 کی رقم رشوت دے کر ان قلعوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ ان دنوں قلعوں اور ان سے متعلقہ جس قدر قصبات تھے ان پر بھی مرہٹوں اور نظام دکن نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان قلعوں کے ارد گرد جو علاقہ تھا اس کا والی ٹیپو سلطان کی طرف سے ایک شخص حیدر بخش تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ابتدا ایک خانسامہ کی حیثیت سے کی تھی۔ یہ نواب محمد علی کے پاس خانسامہ تھا اور اس کے خزانے پر قبضہ کر کے کافی رقم خرد برد کر لی اور گرفتاری کے خوف سے سلطان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اس پر رحم کیا اور اسے اس علاقے کی سرداری پر مامور کر دیا۔ تو سامعین، ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔